بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے۔ لاکھوں ایکڑ اراضی سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ سبزیاں، پھل، مکان، زیورات، جانور، مال مویشی سب کچھ سیلاب میں بہہ چکا ہے۔ 3 دریا اس وقت پنجاب میں اور دریائے سندھ میں تباہی پھیلا رہا ہے۔ ابھی تو سندھ میں تباہی آنی ہے جب پنجاب کے تینوں دریا سندھ، ستلج، راوی اور جو چناب، اس کا پانی جب ہیڈ پنجت کے بعد دریائے سندھ میں جا کے گرے گا بڑے پیمانے پر تباہی لائے گا۔ اگر ڈیم ہوتے، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے۔ ڈیم کیوں نہیں بنائے گئے؟ ڈیم کس نے بنانے تھے؟ خواجہ آصف جو سیالکوٹ سے وفاقی وزیر دفاع ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ تمام جو ترقی ہے وہ آمروں کے دور میں ہوئی، کیونکہ وہ ڈیم پر کنسنسس کر لیتے تھے، سیاسی جماعتیں کنسنسس نہیں کر سکتی۔ خواجہ صاحب کی یہ بے بسی، خواجہ صاحب کا یہ بیان، اس پر اس وقت چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ خواجہ صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کے اس بیان کو بڑے غور سے سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں سیاسی جماعتیں کنسنسس نہیں کر سکیں۔ کالا باغ ڈیم، جنرل ضیاء جو ہے اس نے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ مسلم لیگ نواز کے وہ روحانی پیشوا تھے، انہوں نے اس پر 1988 میں وہاں کالونی بنا دی، کام شروع ہو گیا، بس اچانک اس پر کام رکا۔ وہ ANP کے سربراہ ولی خان نے اس وقت ایک دھمکی دی کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا تو وہ بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے وہاں پہ ہر چیز پڑی کی پڑی رہ گئی، کام رک گیا۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی اس پر پیش رفت ہوئی، لیکن انہوں نے بھی نہیں بنایا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟ کالا باغ ڈیم ہے کیا؟ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ 3600 میگا واٹ اس سے بجلی پیدا ہوگی، 6.1 بلین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرے گا، اور یہ میاں والی کا علاقہ ہے پنجاب کا، اس میں کالا باغ کے مقام پر یہ ڈیم بننا ہے۔ اور اس ڈیم پر اب جو سب سے بڑی اس کی مخالف جماعتیں ہیں وہ نمبر 1 پیپلز پارٹی ہے، نمبر 2 عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کس کو زیادہ ہونا ہے؟ کیا اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو سندھ اور پنجاب کے بعض علاقے سیلاب سے بچائے جا سکتے تھے؟ نثار کھوڑو جو سندھ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو نہ پنجاب نے بچنا تھا نہ سندھ نے، کسی کو بھی نہیں بچایا جا سکتا تھا۔ حقیقت کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کالا باغ ڈیم سے کس کو فائدہ ہونا ہے۔ ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے۔ اگر خواجہ آصف صاحب اتنے ہی سنجیدہ ہیں، اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں 90 کی دہائی میں آگ اور پانی کی طرح ایک دوسرے کی مخالف تھیں، اس کے بعد جب پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے سبق حاصل کیا اور دونوں اکٹھی ہو گئیں۔ اب اقتدار کے لیے تو انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، سب کچھ بھول گئے۔ لیکن کیا کالا باغ ڈیم پر یہ دونوں جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون اگر چاہے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو راضی کر سکتی ہے، کالا باغ ڈیم کے لیے راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتی، اقتدار کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جیسے بھی کسی کے پاؤں پڑنا پڑے وہ پڑ جاتے ہیں۔ اب کالا باغ ڈیم جو ہے اگر ہوتا تو یقیناً سندھ سیلاب سے بچ جاتا، کیونکہ کالا باغ ڈیم سے پانی روک دے، اور جو دیگر دریا ہیں پنجند کے مقام پر جو 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا پانی سندھ میں جاتا تو اس پیمانے پر تباہی نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ بنانا نہیں ہے، صرف باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیں، سندھ طاس معاہدہ ہوا 1960 میں، اس کے بعد ستلج، بیاس، راوی بھارت کے حصے میں چلے گئے، ہمارے حصے میں چناب، جہلم اور سندھ آئے۔ ہم نے سندھ پر تربیلا اور منگلا ڈیم ہم نے جہلم پر بنایا، چناب پر ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ چناب ہر 2-4 سال کے بعد بڑے پیمانے پر سیلاب لاتا ہے، تباہی پھیر کر چلا جاتا ہے، اس پر بھی ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا ہے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ 40 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی سندھ کو ملے گا، بلوچستان کو 15 لاکھ ایکڑ فٹ، KP کے 20 لاکھ ایکڑ فٹ، اور جو پنجاب ہے اس کو 22 لاکھ ایکڑ فٹ، اور اس سے ہزاروں ایکڑ اراضی بنجر جو ہے وہ سیراب ہو کے اس کو زرخیز بنایا جا سکے گا۔ لیکن اب ایک شوشہ اس وقت چل رہا ہے،
ANP تحریک انصاف کے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں KP میں گنڈاپور، علی امین گنڈاپور، انہوں نے کہہ دیا کہ کالا باغ بننا چاہیے، اور لیکن سندھ نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کیسے اس کو راضی کریں گے، سندھ کی نفرت کیسے دور کریں گے۔ ظفر محمود ایک واپڈا کے سابق چیئرمین تھے، انہوں نے کچھ عرصہ قبل کالا باغ ڈیم کے حق میں کمپین چلائی، اس کے افادیت بتائی، اور اس سے بتایا کہ نہ نوشہرہ ڈوبے گا نہ سندھ بنجر ہوگا، بلکہ سندھ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ میاں والی کے بعد ایک بیراج صرف تونسا ادھر ہے پنجاب میں، باقی گدو، سکھر اور کوٹری بیراج سندھ میں ہیں، سب سے زیادہ فائدہ سندھ کو ہوگا۔ انہوں نے اس کے اشتہارات دیے، سندھی اخبارات نے اشتہار پیسے کے باوجود، پیسے لینے کے باوجود وہ اشتہار شائع نہیں کیے، پیسے لینے سے انکار کر دیا، اشتہار چھاپنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس قدر نفرت کالا باغ ڈیم کے لیے۔ اور بھارت سالانہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ بڑے پیمانے پر 15 ارب روپیہ سالانہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت پر خرچ کر رہا ہے، ان لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں جو کالا باغ ڈیم کے مخالف ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو یقیناً پنجاب میں بھی اس پیمانے پر تباہی نہیں آنی تھی، اور سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بڑے پیمانے پر اس کو سیلاب سے بچایا جا سکتا تھا۔ تو اب ظفر محمود صاحب نے بڑی کمپین چلائی، بڑے آرٹیکل اخبارات میں لکھے، ٹی وی پر کمپین چلی، لیکن سندھی اخبارات جو سندھی زبان میں شائع ہوتے ہیں انہوں نے اشتہار چھاپنے سے انکار کر دیا۔ کالا باغ ڈیم مخالف لابی اس قدر مضبوط ہے کہ انہوں نے ظفر محمود کو کچھ عرصے کے بعد چیئرمین کے عہدے سے فارغ کروا دیا۔ اب اس وقت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کالا باغ ڈیم کے لیے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ بننا چاہیے، اور جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں بننا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم کی پیپلز پارٹی کیوں مخالفت کرتی ہے؟ ان کا یہ موقف ہے کہ اس سے ایک تو وہاں سے نہریں نکالی جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ پانی ہمارے حصے میں نہیں آئے گا، پانی وہاں پہ ریزرو کیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے کہ کابل کا جو دریا کابل ہے وہ تربیلا کے بعد سندھ میں گرتا ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ پانی سندھ میں آتا ہے، اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو یہ پانی رک جائے گا۔ اب کالا باغ ڈیم پر اگر کنسنسس نہ ہوا، اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم تو فوری طور پر شروع کر دینا چاہیے۔ ایک تو وہ آسان وہاں پہ جو ہے بنانا ہے، اس پہ کم ٹائم لگے گا، بادشاہ پر کوئی 11-12 سال لگے گے، 19 کا کام شروع ہوا ہے اور ابھی تک وہ آدھے کے قریب مکمل ہوا ہے۔ محمد ڈیم پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اگر اب بھی حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے، کالا باغ ڈیم سندھ پہ، چناب پہ ایک ڈیم بنائے جائیں، پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے ستلج اور راوی، ان پر چھوٹے ڈیم بنا لیں تاکہ جب گرمیوں کے 6 مہینے پانی آتا ہے اس کو روکا جائے اور اس کو اریگیشن پرپز کے لیے آہستہ آہستہ خارج کیا جائے، کیونکہ 8 مہینے پانی آنا ہوتا ہے اور جب سیلاب آئے گا تو اس میں پانی روک لیا جائے۔ لیکن یہ خیر سیلاب بہت بڑا تھا، اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، چائنا ہوتا، امریکہ ہوتا تو وہ بھی نہیں روک سکتے تھے، لیکن اگر ڈیم ہوتے تو یہ نقصان اتنا نہ ہوتا۔ اب کالا باغ ڈیم کی افادیت اور اہمیت اس وقت بہت بڑھ گئی ہے۔ وزراء صرف بیان بازی سے کام نہیں چلے گا، معافی مانگے قوم سے۔ خواجہ آصف تو عرصہ دراز سے حکومت میں ہیں، انہی کی حکومت رہی ہے، وہ تو سیالکوٹ میں بیوروکریسی کا رونا رو رہے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں، آپ لوگوں کا اقتدار رہا ہے، آپ نے کالا باغ ڈیم پہ کنسنسس نہیں کیا، آپ نے صرف اقتدار کے لیے کنسنسس کیا، کیونکہ اقتدار ضروری ہے، کالا باغ ڈیم ضروری نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم نہ ہوتا، کالا باغ ڈیم اگر ہوتا تو آج ہم اس پیمانے پر تباہی کا رونا نہ روتے۔ کالا باغ اس وقت کچھ لوگ اس وجہ سے بھی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ وہ پنجاب میں ہے، رائلٹی پنجاب کو ملے گی۔ KP کے اس وقت جو ان کے PTI کے علاوہ دیگر جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں، وہ نوشہرے کا رونا رو رہی ہیں کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا، حالانکہ نوشہرہ نہیں ڈوبے گا، صرف ایک ہوا چلی ہوئی ہے مخالفت برائے مخالفت۔ اس پر بیٹھ کے اگر سیاسی جماعتوں نے اب بھی کالا باغ ڈیم پر کام نہ کیا، اس پر کنسنسس نہ کیا، اس کو شروع نہ کیا، تو قوم جو ہے وہ آنے والی نسلیں اور قوم آپ لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جو پچھلے 1985 سے اقتدار میں ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے اگر اب بھی مخالفت جاری رکھی تو پیپلز پارٹی ہمیشہ دریائے سندھ میں جو سیلاب آنا ہے، ان دریاؤں کے بعد یہ جب وہاں پہ گرتے ہیں تو اس کے بعد جو اب تباہی آنی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی سندھ کی جو لوگ ہیں وہ معاف نہیں کریں گے،
کالا باغ ڈیم معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کالا باغ ڈیم بننے سے ہم زرعی ملک ہیں اور زراعت میں خوشحال ہوں گے، خود کفیل ہوں گے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.